کہ میرا باپ کون ہے، سلطان سبکتگین یا کوئی اور۔ دوسرا شک اس کو قیامت کے بارے میں بھی تھا، یہ اس کی زندگی کے ابتدائی حالات ہیں۔ تیسرا شک اس کو اس حدیث کی صحت پہ تھا، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہوتے ہیں۔ وہ کہتا تھا یہ ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھانے والے بھلا نبیوں کے وارث کیسے ہو سکتے ہیں؟ خیر وقت گزرتا گیا۔ ایک دن سلطان محمود غزنوی گھر سے نکلا، خادم سونے کا شمعدان لیے آگے آگے چل رہا تھا۔ بادشاہ کی آنکھوں کے سامنے ایک منظر آیا، ایک مدرسہ ہے جس کی چھوٹی چھوٹی 4 دیواری ہے، اس میں ایک طالب علم اپنا سبق یاد کرتا ہے، بھول جاتا ہے تو مدرسے کی لالٹین میں تیل موجود نہیں، قریب ہی ایک ہندو کی دکان پر جلتے ہوئے گیس کی روشنی میں آ کے اپنا سبق دیکھتا ہے، جا کے پھر دہراتا ہے، بھولتا ہے تو پھر آتا ہے۔ زندگی میں پہلی مرتبہ اس نے علم دین کے لیے یہ تڑپ دیکھی تھی اور ان لوگوں کے دکھوں سے پہلی مرتبہ آگاہ ہوا تھا۔ دل پسند گیا، وہ سونے کا شمعدان اس طالب علم کو دے دیا۔ طالب علم راضی ہو گیا۔ ایک روایت کے لفظ ہیں، من اعانا عالما او متعلما بکلام منکسر او بقرطاس فکأن بنى الکعبۃ 70 مرہ، جس نے کسی عالم یا طالب علم کی مدد کی کاغذ کا ٹکڑا دے کر یا ٹوٹا ہوا قلم ہی دے کر، وہ ایسا ہے جس طرح اللہ کے گھر کعبے کو 70 بار تعمیر کیا ہے، اور اس نے وہ پورا شمعدان دے دیا۔ طالب علم راضی ہوا، اللہ کے محبوب بھی راضی ہو گئے۔ یہ جو طلباء ہیں ان کی خدمت سے حضور کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی سویا، مقدر جاگے، حضور علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور آقا کریم نے فرمایا، من رآنی فی المنام فقد رأى الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب کے اندر آ کر بھی حضور کی مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ یہ شیطان کو بھی ہمت نہیں ہے کہ وہ نبی کے مثل ہونے کا دعویٰ کرے۔ کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں میرا روپ نہیں دھار سکتا۔ دوسری بات، من رآنی فی المنام فسیرانی فی الیقظہ، بخاری شریف کے کلمات ہیں یہ۔ فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ علماء کرام شارحین اس کی تشریح میں لکھتے ہیں کہ ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا تو جب نزع کا عالم ہوگا رخ محبوب سامنے ہوگا، اور اگر اس وقت حضور کی زیارت نصیب ہو جائے، سوکھا نکلے گا سا ضروری جے ویخ لواں مکھ تیرا، اگر اس وقت زیارت نصیب ہو جائے تو پھر اور کیا چاہیے۔ تو جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب جاگتے بھی دیکھ لے گا۔ تیسری بات، حضور اگر کسی کے خواب میں آئے تو قصد اور ارادے سے آئے۔ میں آپ کے خواب میں آؤں، آپ میرے خواب میں آئیں، میرا آپ کا عزم اور ارادہ نہیں ہوتا۔ 100 بار ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ کو خواب میں دیکھتا ہوں، آپ کو پوچھتا ہوں، بتاتا ہوں بلکہ کہ جناب میں نے آپ کو آج رات خواب میں دیکھا، آپ کو تو نہیں پتا ہوتا۔ مجھے ساتھی کہتے ہیں کہ آج ہم نے آپ کو خواب میں دیکھا، مجھے تو نہیں پتا ہوتا میں کسی کے خواب میں گیا ہوں۔ لیکن اللہ کے محبوب علیہ السلام اگر کسی کے خواب میں جائیں، قصد، ارادے اور مرضی سے جاتے ہیں۔ چوتھی بات، ہم خواب میں کسی سے کچھ وصول کریں تو وہ محض خواب ہوتا ہے، محض خواب۔
करोड़पति बन गए, सुबह उठेंगे तो कंगाल होंगे, भूख में तड़पते हुए सो गए, रात 5 स्टार होटलों से खाना खाते रहे, सुबह उठेंगे पेट खाली होगा, भरा होगा। ख्वाब है ना, 100 बार मेरे हाथों में तेरा दामन आया, जब आंख खुली तो अपना ही गिरेबान था। कुछ नहीं होता, ख्वाब महज ख्वाब है। ख्वाब में कोई किसी को कुछ दे, वो वसूल करे तो ख्वाब ही है, लेकिन अल्लाह के महबूब अगर किसी को कुछ अता करें तो ये इमाम बुसीरी से पूछ। रात चादर मिलती है, सुबह उठते हैं कंधों पे मौजूद होती है। इमाम सखावी अल-कौलुल बदी में लिखते हैं, और भी लोगों ने लिखा है कि एक शख्स हुजूर के रोजे पे खड़ा है और क्या कहता है, आना ज़ैफ होगा, हुजूर मैं आपका मेहमान हूं, आपके होते हुए मैं किसी और चौखट पे तो नहीं जाना, आपके दर पे खड़ा हूं। आला फरमाते हैं, और कोई देता भी कब है, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कोई देता भी नहीं, और चंद टुकड़े अगर झोली में कोई डाल भी दे तो सारी जिंदगी जतलाता रहे। आरिफ अब्दुल मतीन ने इस मौके पे हद कर दी, वो कहते हैं, और जितने भी सहारे हैं सुबह करते हैं, और जितने भी सहारे हैं सुबह करते हैं, इज्जत नफ्स बढ़ाता है सहारा दे। हर सहारा बंदे को कमजोर करता है। किसी की चौखट से मांग कर आने वाला सर उठाकर नहीं चलता कि मैं फलां का मांगत हूं, लेकिन जो नबी की चौखट से खैरात लेकर पलटता है वो सर उठा के चलता है कि मुझे ये खैरात नबी के दर से मिली है। और जितने भी सहारे हैं सुबह करते हैं, इज्जत नफ्स बढ़ाता है सहारा तेरा। और आला हजरत ने हद कर दी, फरमाते हैं, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पे पड़ रहो, काफिला तो ए रिजा अव्वल गया आखिर गया, वो तो खड़ा ही हुजूर की चौखट पे। आना ज़ैफ होगा, हुजूर मैं आपका मेहमान हूं, आपके होते हुए मैंने किसी और चौखट पे नहीं जाना। और यहां खड़ा अर्ज कर रहा है, बंदा मिट न जाए आका पे तो वो बंदा क्या है, बेखबर हो जो गुलामों से वो आका क्या है। कहता खड़े खड़े पे मेरी आंख लग गई, आंख लगी तो मुकद्दर जागा। हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मुलाकात हुई और उन्होंने कहा, ठहर ठहर हुजूर आ रहे हैं। कहा थोड़ी देर के बाद आका करीम तशरीफ लाए, हुजूर के हाथ में रोटी थी, मुझे अता करते फरमाया ले ले। कहते मैंने हुजूर से वो रोटी वसूल की और ख्वाब ही में उसे खाना शुरू कर दिया। अभी आधी खाई थी कि मेरी आंख खुल गई, जब आंख खुली तो दूसरा आधा टुकड़ा मेरे हाथ में मौजूद था। हुजूर अगर अता फरमाए तो वो हकीकत में अता फरमाने वाले हैं। तो ये 4 चीजें ज़हन में रखें, जिसने हुजूर को देखा उसने हुजूर को ही देखा, जिसने हुजूर को ख्वाब में देखा बेदारी में भी वक्त जागेंगे। और तीसरी बात, हुजूर जिसके ख्वाब में आए कष्ट और इरादे से। और चौथी बात, जो अता किया वो हकीकत में अता किया। सुल्तान महमूद गजनवी सोया मुकद्दर जागे, 3 शक थे, मेरा बाप कौन, कयामत आएगी कि नहीं, उलमा नबियों के वारिस होते हैं या ये उलमा के मन घड़त अल्फाज हैं। अब सोया मुकद्दर जागे, आका करीम ख्वाब में तशरीफ फरमा हुए और मुस्कुराते हुए कहा, ए सुबकतगीन के बेटे महमूद, आज तूने मेरे एक वारिस की कदर की है, कल कयामत को मैं तेरी शफाअत करूंगा। एक जुमला इरशाद फरमाया, 3 शक भी दूर किए, जन्नत की बशारत भी अता फरमाई। ये है कलाम का हुस्न कि थोड़े लफ्ज हों, मानी और मतलब के अंबार उसके अंदर मौजूद। तो आका करीम अलैहिस्सलाम के कलाम का ये हुस्न है, उनकी हर बात पे बात खत्म हो जाती है, उनका हर हर्फ हर्फ आकर है, उनके
منہ سے نکلنے والی بات فضاؤں میں روشنی بکھیر دیتی. اذا تکلم رویا کر نور یخرج من بین ثنایا ہو. جب بات کرتے ہیں تو دانتوں کے سوراخوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلتی. عبداللہ ابن سلام یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے، مناظرہ کرنے کے لیے آ گیا. یہودی علماء نے تیار کر کے بھیجا. مشکات میں روایت ہے، ابو داؤد شریف میں روایت ہے، باقی کتب میں روایت ہے. آ کے بیٹھ کے اب مجلس لگی تھی، نور پھوٹ رہا تھا، چشمہ ابل رہا تھا. حضور گفتگو کر رہے تھے اور گفتگو کا عنوان کیا تھا صلہ رحم. سل من قطعک واط من حرمک. دو لفظ ہی ساری حقیقتوں سے پردہ اٹھا دیتے ہیں. سل من قطعک، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ. واط من حرمک، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے. بس وہ یہ جملے سنے تو دل میں اتر گئے. مناظرہ بھول گیا. وہ جو کوٹڑی باندھ کے لائے تھے سوالوں کی تتلیوں کی طرح اڑ گئی. سارے سوال ہوا میں تحلیل ہو گئے، کوئی سوال یاد نہ رہا. رومی کہتے ہیں اے لکھائے تو جواب ہر سوال، تیری ملاقات ہی تو سارے سوالوں کا جواب ہے. اور اقبال کہتا ہے یک نظر کر دی وہ آداب فنا آبوختی وہ روزے کے خاشا کے مرا وا سوختی، کہ تو نے ایک نظر کر دی اور ایک نظر میں سارے مسئلے حل کر دیے. عبداللہ ابن سلام کو کہا بتاؤ کدھر آئے ہو؟ کہا غلام بننے آیا. جو مناظرہ کرنے آیا تھا غلام بن گیا. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو گئی. کہا میں تو غلام بننے آیا ہوں. اب عبداللہ ابن سلام بڑا پڑھا لکھا عالم جب ایمان کی دولت سے مالا مال ہوا، جو ہاتھ اٹھائے بیٹھے تھے کہ ابھی خبر آتی ہے کہ عبداللہ ابن سلام کے سوالوں کا جواب نہیں آیا مسلمانوں کے نبی، ان کے کانوں نے یہ خبر سنی، وہ بھی غلام بن گیا. سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ اس کے بکے جس کے خریدار گئے. تو علماء یہود مجلس نبی میں بھاگ کے آ گئے اور عبداللہ ابن سلام کو کوشت دینے لگے. تو نے رسوا کر دیا، یہودیت کی ناک خاک آلود کر دی. تو سنی عبداللہ ابن سلام نے کیا جواب دیا. سونے کے پانی کے ساتھ لکھنے کے قابل ہے. کہتے مجھے کیا پوچھتے ہو؟ عرفت ان وجہہ لیس بوجہ کذاب. میں نے جب اس پیارے کے چہرے کو آ کے دیکھا ہے نا، میرے دل نے گواہی دی ہے یہ چہرہ کسی جھوٹے کا ہو ہی نہیں سکتا. آج سارے جھگڑے اس لیے ہیں کہ لوگوں نے میرے محبوب کو دیکھا نہیں. پیر وارث شاہ نے حد کر دی. وہ کہتے ہیں جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا نہیں ہو کرن گلاں، جنہ ویکھیا ہو تے بول دے. جڑے محرم راز حقیقت دے او راز حقیقت کھول دے. تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جیو رخ کو نقاب اٹھاوے تے جیو نکلے سیر کرن نوں سارا گلشن سیس نواوے. جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے، نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے. آنکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میخانہ کھل جاوے. کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے. آنکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میخانہ کھل جاوے. توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلدی جاوے. بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے. علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے، عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے. ای اعجاز نظر وچ او دی جو آوے بک جاوے. خلق او دے نے مولی دنیا کوئی ودلائی جان بچاوے. آزم ایڈا سونا آہی سنو کدرے نظر نہ آئے. کہا کیا پوچھتے ہو؟ میں نے دیکھتے ہی پہچان دیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا تو ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر. رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا، چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا. اذا تکلم رویا نور یخرج من بین سنایا ہو. جب بات کریں تو سنایا دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے نکلیں. تو آقا کریم جو فرما دیتے ہیں مختصر مگر جامع. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک دن میں مسجد نبوی میں آیا، رش کم تھا، حضور بیٹھے ہوئے تھے.
میں حاضر ہو گیا. آقا کریم فرمایا ابو ذر، ہر چیز کے آداب ہیں اور مسجد کے بھی کچھ آداب ہیں. میں نے عرض کی حضور ارشاد فرمائے مسجد کے آداب کیا ہیں؟ قال رکعتین، کہا 2 رکعتیں. جب مسجد میں آؤ تو 2 رکعتیں پڑھو، تحیت المسجد. کہتے ہیں میں نے 2 رکعتیں پڑھی. اس کے بعد پھر حضور کے پاس آ کے بیٹھ گیا اور آقا کریم کی خدمت میں نے عرض کی ای الاعمال احب الی اللہ، حضور سب سے محبوب ترین عمل کون سا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ مجھے ارشاد فرما دیجیے. قال الایمان باللہ وجہاد فی سبیلہ، کہا اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا، یہ محبوب ترین عمل ہے اللہ کا. کہتے میں نے پھر پوچھا ای المؤمنین اکملہم ایمانا، کون سے مومن ہیں جو ایمان میں کامل ہیں؟ مومنوں میں سے وہ کون شخص ہے جس کا ایمان مکمل ہے؟ قال احسنہم خلقا، جس کے خلق اچھے ہیں اس کا ایمان کامل ہے. دیکھیے ایک ایک جملے کے اندر کتنی کتنی حقیقتوں کو سمویا جا رہا ہے. پھر میں نے کہا فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ أَفْضَلُ، مسلمانوں سے افضل کون ہے؟ قال من سالم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. یہ جو ہم کہتے ہیں نا السلام علیکم، یہ تحیت المسلم ہے، یہ دوسرے مومن بھائی کو ضمانت دینا ہے. السلام علیکم تجھے سلامتی ہو، یعنی میرے بھائی تیری عزت، تیرا مال، تیری آبرو اور تیری جان، اس کو میرے سے کوئی خطرہ نہیں ہے. السلام علیکم میری طرف سے تجھے ضمانت ہے. اور وہ آگے سے کہتا ہے وعلیکم السلام، میرے بھائی پر میری طرف سے تجھے بھی ضمانت ہے، تو میری طرف سے بے خوف ہو جا، میرے سے تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے. کاش ہم السلام علیکم کا مفہوم سمجھ جائیں تو معاشرے میں روشنی اور نور آ جائے. لیکن آج تو حالت ایسی ہو گئی ہے معاشرے کی کہ وہ کسی نے خوب عکاسی کی کہ گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے. گھر کی آگ بجھی تو کچھ سامان بچا تھا جلنے سے، وہ بھی ان کے ہاتھ لگا جو آگ بجھانے آئے تھے. یہ ہمارا معاشرہ ہے. جبکہ السلام علیکم جو تحیت المسلم ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ تیری جان، تیری آبرو، تیرا مال، تیری عزت مجھ سے محفوظ ہے. حضرت لقمان حکیم فرماتے ہیں کہ 4000 نبیوں کی وصیتوں کو میں نے جمع کیا اور ان میں سے میں نے 8 کلموں کا انتخاب کیا، اور ان میں سے ایک کلمہ یہ ہے جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھ پر پہرے بٹھاؤ، کسی کے گھر میں جا کے خیانت کا ارتکاب نہ کرو. تو جب بندہ کسی کو السلام علیکم کہہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری طرف سے تو بے فکر ہو جا، میں تجھے سلامتی کی ضمانت دیتا ہوں. تو کہا کہ کون سا مسلمان ہے جو افضل ہے؟ قال من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. پھر میں نے عرض کی ای الہجرۃ افضل، بہترین ہجرت کون سی ہے؟ کون سی ہجرت افضل ہے؟ قال من ہاجر من السوء، جس نے گناہوں سے ہجرت کر لی، برائیوں سے ہجرت کر لی، یہ اچھی ہجرت ہے. گناہوں سے کنارہ کشی کرنا یہ بہترین ہجرت ہے. کہتے ہیں میں نے پھر عرض کی اوصنی، حضور مجھے کوئی وصیت کر دیں. موج لگی ہوئی ہے، مسجد نبوی کا ماحول ہے، رنگ و نور کی برسات ہو رہی. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، کیسا رنگ ہوگا، کیسا ماحول ہوگا. کھجور کی چٹائی پہ کونین کا شہنشاہ بیٹھا ہوا، حکمت کے موتی رو رہا ہے. ابو ذر دست بستہ ہے، ہاتھ جوڑ کے پوچھتے ہیں، بندہ نواز جھولیاں بھر رہا ہے، ایک ایک جملے میں خزانے لٹا رہا ہے. کہا اوصنی، حضور مجھے وصیت کیجیے. کہا اوصیک بتقوی اللہ فإنہ زین لأمرک. کہا اچھا میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، یہ تیرے معاملات کا حسن ہے،
تیری زندگی میں نکھار پیدا کر دے گا اگر تو اللہ سے ڈرنا سیکھ جائے. برکھا برس رہی تھی، باڑا بٹ رہا تھا، رحمتیں امڈ امڈ کے آ رہی تھی، گھٹائیں چھائی ہوئی تھی. ابو ذر غفاری نے کہا زدنی یا رسول اللہ، حضور یہ تو وصیت سن لی، کچھ اور ارشاد کر لیں. قالا علیکا بطول السمت و ایاک بالضحک فإنہ یمیت القلوب و یذہب نور الوجہ. کہا اچھا پھر تیرے اوپر لازم ہے کہ تو خاموشی اختیار کیا رکھے، زیادہ باتیں نہ کیا کر اور ہنسنے سے گریز کیا کر، اس لیے کہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کے نور کو اٹھا کے لے جاتا ہے. اور ایک روایت میں فرمایا من سامتا نجا، جس نے خاموشی اختیار کی وہ نجات پا گیا. پہلی مرتبہ بادشاہ کا بیٹا مکتب میں آیا اور استاد کی حدیث پڑھا رہا تھا. اس نے کہا پہلے اس پہ تو عمل کر لوں، باقی باتیں بعد میں ہوں گی. دل بدل گیا، اندر کا رنگ تبدیل ہو گیا. اب خاموش، گھر میں گیا خاموش. بادشاہ پریشان ہو گیا کہ بیٹے کو کیا ہو گیا. حکماء کو بلایا، کسی نے کہا دماغ میں خشکی پڑ گئی، کسی نے کچھ کہا مالش ہو رہی ہے، کسی نے کہا کہ صبح سیر کے لیے بھیجا کرو، کسی نے کہا شکار کے لیے بھیجا کرو. خادم ساتھ ہے، شکار کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں برگد کا گنا درخت تھا. شکاری نے نظر اٹھائی، دیکھا کہ درخت پہ کچھ موجود نہیں ہے، گزر گیا. گزرا تو فاختہ بول پڑی، واپس پلٹ آیا. شکاری نے دیکھا شاخساروں کے درمیان فاختہ بیٹھی ہوئی تھی، تاک کے مارا فاختہ پڑکتے نیچے آ گئی. کہنے لگا صدقت یا رسول اللہ، میرے آقا آپ نے سچ کہا، نہ بولتی تو نہ ماری جاتی. اب واپس پلٹے، بادشاہ نے کہا سناؤ. خادم کہنے لگا اتنی بات کہی ہے. اس نے کہا اچھا اس کا مطلب ہے کہ یہ قسم ایسے کیے ہوئے، اس کو لٹاؤ اور مارو. اس کو لٹا دیا گیا اور جلاد کوڑے برسانے لگا. پھر بولا صدقت یا رسول اللہ، آقا آپ نے سچ کہا. فاختہ بولی وہ ماری گئی، میں بولا میں مارا گیا. تو کہا علیکا بطول السمت، تمہارے اوپر ابھی خاموشی اختیار کرنا ہے. وَإِيَّاكَ وَالضِّحْكَ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقُلُوبَ وَيُذْهِبُ نُورَ الْوَجْهِ. کہا اور ہنسنے سے گریز کرنا، کیونکہ ہنسنا جو ہے وہ چہرے کے نور کو بھی لے جاتا ہے اور دلوں کو بھی مردہ کر دیتا ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، تھوڑا ہنسا کرو زیادہ رویا کرو. اللہ اکبر. کہا زدنی یا رسول اللہ. حضور یہ بھی سن لیا، کچھ اور ارشاد کرتے ہیں. موج لگی ہے. اللہ اکبر. فرمایا احب المساکین ومجالستہم، اچھا پھر مسکینوں سے پیار کیا کر اور ان کے پاس بیٹھنے کو محبوب جانا کر. ان لوگوں کے پاس آیا کر، یہ جو درماندہ حال لوگ ہیں، غریب ہیں، دکھی لوگ ہیں، مسکین لوگوں کے پاس زندگی گزارا کر. اللہ اکبر. آج تو ہم افطاری بھی کریں تو ہم کہتے ہیں کہ کسی منسٹر کی کریں تاکہ پتہ چلے ہمارے گھر کوئی مہمان آیا ہے، لیکن کہا مسکینوں کے پاس بیٹھا کر. اور ایک روایت کے لفظ ہیں حال ترزقون بدفائکم، جانتے ہو تمہیں رزق کیوں دیا جاتا ہے، آسمان سے بارشیں کیوں برستی ہیں. کہا یہ جو مسکین اور غریب اور کمزور لوگ ہیں ان کے صدقے اللہ تمہیں رزق عطا فرماتا ہے. تو کہا احب المساکین ومجالستہم، مسکینوں کے پاس بیٹھا کرو اور ان کی صحبت میں وقت گزارا کرو. ڈھونڈ اجڑے ہوئے دلوں میں وفا کے موتی، ڈھونڈ اجڑے ہوئے دلوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے ممکن ہیں تجھے خرابوں میں ملے. ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کیا کرو. کہا زدنی یا رسول اللہ، حضور کچھ اور ارشاد کر لیں. آقا کریم نے فرمایا قل الحق ولو کان مرا، ابو ذر پھر حق کہو چاہے سخت کڑوا. پھر عرض کی زدنی، حضور کچھ اور ارشاد فرما دو. اللہ اکبر. تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا لا تخف فی اللہ لومۃ لائم، اللہ کے راستے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرنا. اس راستے میں جو دکھ آ جائیں انہیں سینے سے لگا لینا.
جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. تو سکھوں اور دکھوں کی کہانی جو ہے اس کو چھوڑ دے. اللہ کی راستے کے اندر جو بھی دکھ آئے ملامت کرنے والے کی ملامت کو قبول کر لینا ہے، اور اس کے لیے تو تیرے سینے کے اندر کوئی خوف اور کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا ریب نہیں پایا جانا چاہیے. اور ایک موقع پہ حضور نے فرمایا ترک الشر صدقہ، شر کو چھوڑ دینا صدقہ ہے. اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں جنت الرجل دار، آدمی کا گھر اس کی جنت ہے. کہیں فرمایا انتظار الفرج عبادت، انسان غربت، پریشانی، دکھ میں موجود ہو تو وہ اللہ سے توقع رکھے کہ میرا اللہ مجھے خوشحالی دے دے گا، صحت دے دے گا، بہتری دے دے گا. تو فرمایا اچھائی کے انتظار میں رہنا یہ بھی عبادت ہے. اور ایک موقع پہ فرمایا تعلموا لغت قوم تامنوا شرهم، کسی قوم کی زبان سیکھ لوگے تو اس قوم کے شر سے بچ جاؤ گے. اور ایک موقع پہ فرمایا کن فی الدنیا کانک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو جس طرح مسافر رہتا ہے، یا جس طرح سڑک عبور کرنے والا سڑک عبور کر جاتا ہے، تم دنیا میں اس طرح رہو. بہت بڑی حقیقتوں کو دو لفظوں میں سمویا جا رہا ہے. اور ایک موقع پہ فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، جو تم سے نیچے ہیں ان کو دیکھو، جو اوپر ہیں ان کو نہ دیکھو. اپنی مٹی پہ ہی چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ. حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں میں دمشق کی جامع مسجد میں جمعہ پڑھنے کے لیے گیا. جب میں نکلا تو میرا کسی نے جوتا اٹھا لیا. میرے پاس سکت نہیں تھی کہ دوسرا جوتا بھی خرید لوں. ننگے پاؤں دمشق کے بازار میں جا رہا ہوں. دل میں خیال آیا اتنی بے بسی کہ تیرے پاس جوتا خریدنے کے لیے بھی کوئی رقم نہیں ہے. کہتے ہیں اچانک آگے سے ایک آدمی آ رہا تھا جس کے پاؤں بھی نہیں تھے. میں فوراً سجدہ ریز ہو گیا، مالک تیرا شکر ہے میرے پاؤں تو موجود ہیں. تو جب اپنے سے نیچے دیکھو گے تو پھر دکھ نہیں ہوگا، اور جب اوپر دیکھو گے تو پھر معاملہ خراب ہو جائے گا. اس لیے کہا انسان کو تسکین کی وادی میں اتارنے کے لیے حضور کا یہ جملہ کتنا رہنما ہے. فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. اور فرمایا طوبی لمن ہدی للاسلام وکان عیشہ کفافا، اس شخص کو مبارک ہو جس کو اسلام مل گیا، جس کو اسلام کی دولت نصیب ہو گئی اور اس کو ایسا رزق مل گیا جس سے اس کا گزر اوقات ہو جاتا. یہ اس شخص کے لیے باعث مبارک ہے. اور پھر فرمایا ارحموا عزیزا ذلا ارحموا عالما بین الجہال، جو شخص معاشرے میں معزز ہو کبھی ذلیل ہو جائے تو تم اس کو ذلیل نہ کرو، اس کی عزت کرو. اور وہ عالم جو جہلوں میں پھنس جائے اس پہ رحم کھا. اللہ اکبر. پھر ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مومن بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. پھر ارشاد فرمایا طاعت النساء ندامت، جو بندہ مرد عورتوں کی اطاعت میں لگ جاتا ہے اس کو سوائے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ملتا. مرد کو اپنی رائے کا تفوق رکھنا چاہیے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن ایسے ہی دریائے رحمت جوش میں تھا، مجھے موقع مل گیا آقا کریم علیہ السلام سے کوئی بات کرنے کا. سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سنت ہی، میں نے عرض کی حضور اپنے طریقے اور اپنی سنت کے بارے میں کچھ فرما دیں کہ آپ کا انداز کیا ہے، آپ کی سنت کیا ہے. تو حضور نے 17 چیزیں ارشاد فرمائی. ان کو سن لیں. ایک ایک حرف سے نور نکل رہا ہے، ایک ایک لفظ زندگی کی حقیقتوں سے پردہ اٹھا رہا ہے اور حضور کی زندگی نکل کے سامنے آ رہی ہے. اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا المعرفت راس مالی، معرفت میرا راس المال ہے. راس المال اس مال کو کہتے ہیں جس کے بغیر تجارت شروع نہیں ہو سکتی. وہ بنیادی مال جو آپ سرمایہ لگاتے ہیں کسی کام میں. تو کہا میرا بنیادی سرمایہ معرفت ہے، پہچان ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی جب تخلیق ہوئی
تو سب سے پہلے جب انہوں نے شعور کی آنکھ کھولی انہوں نے دیکھا کہ میرے بدن پہ کپڑے نہیں، تو وہ جلدی جلدی جنت کے پتے لے کر اپنے بدن کو ڈھانپنے لگے۔ تو جب انسان معرفت حاصل کرتا ہے تو پھر اس میں عمل پیدا ہوتا ہے، تو جس کے پاس معرفت نہیں ہے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، اور جس نے اپنی ہی معرفت حاصل نہ کی اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کیسے کرنی ہے؟ اسی لیے اقبال کہتا ہے نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، میرا نہیں بنتا تو نہ بن، اپنا تو بن، تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیلے تندروں کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ کہاں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ تو جس کو اپنی معرفت ہی حاصل نہیں اس کو کسی کی پہچان کیسے ہونی ہے؟ تو کہا المعرفت راس مالی، معرفت میرا راس المال ہے، والعقل اصل دین، اور عقل میرے دین کی جڑ ہے۔ باقی ادیان کے اندر عقل کو اہمیت نہیں دی گئی۔ یہ عیسائی کہتے ہیں کہ تثلیث کے عقیدے کو کڑوا گھونٹ سمجھ کے پی لے اور نہ سوچ کے اس کا معنی اور اس کا مفہوم کیا ہے، بس اس کو عقل کے برخلاف ہے لیکن اس چیز کو تو قبول کر لے۔ لیکن اسلام نے عقل کو اہمیت دی، فرمایا والعقل اصل دینی، عقل میرے دین کی جڑ ہے، والحب اساسی، اور محبت میری بنیاد ہے۔ یہ دین محبت پہ استوار ہے، محبت نہیں تو کچھ نہیں ہے۔ آگے فرمایا والشوق مرکبی، اور شوق میری سواری ہے، وذکر اللہ انیسی، اللہ کا ذکر میرا مونس ہے، میرا غمخوار ہے، والثقۃ کنزی، اعتماد میرا خزانہ ہے، والحزن رفیقی، اور دکھ حزن تکلیف یہ میرا ساتھی ہے، والعلم صلاحی، اور علم میرا اسلحہ ہے، والصبر ردائی، صبر میرا لباس ہے، والرضا غنیمتی، اور رضا میری غنیمت ہے، والعجز فخری، اور عجز درماندگی یہ میرا فخر ہے، والزہد حرفتی، اور زہد و عبادت یہ میرا حرفہ اور پیشہ ہے، والیقین قوتی، یقین میری غذا ہے، والصدق شفیعی، اور سچائی میرا دوست ہے، والطاعت حسبی، اور اطاعت میرے لیے کافی ہے، والجہاد خلقی، جہاد میرا اخلاق ہے، وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ اور ایک ایک جملہ نور بانٹتا ہے۔ کتنے ایسے الفاظ ہیں اور کیسے کلمات ہیں، اور ایک سمندر ہے، بحر ظفار ہے، لیکن اگر سب کو آپ کے سامنے رکھوں تو وقت تو سمٹ گیا۔ حضور کی آخری نصیحت جو اپنی امت کو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ کے اپنے موضوع کو نقطہ انجام تک پہنچاؤں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو اس وقت حضور حجرہ عائشہ میں تھے، اور آقا کریم نے اس وقت فرمایا کہ مجھے مسواک دو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے مسواک پیش کی، لیکن آقا کریم جب مسواک کو منہ میں لیا تو مسواک سخت تھی، پھر واپس کر دی۔ میں نے اس کو چبا کر پھر حضور کو دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ ساری زندگی فخر کیا کرتی تھی کہ آخری لمحہ